اربوں روپے حکومت سندھ نے صرف بھرے ان یوٹیلیٹیز کو ریموو کرنے کے لیے, اور وہ ہم دیتے ہیں ان اداروں کو. لیٹ سپوز اگر ہمیں یہاں پہ کے الیکٹرک کے پولز یا ان کی وائرنگ جو ہے وہ آج ریموو کروانی, تو ہم نے کے الیکٹرک کو پیسے بھرے, اس طریقے سے پی ٹی سی ایل کو بھرے, سوئی گیس کو بھرے, واٹر بورڈ کو بھر رہے ہیں, ہر ایک کو بھر رہے ہیں. سب کو بھی ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ جی آپ اپنی یوٹیلیٹیز کو یہاں سے ٹرانسفر کریں, یہاں سے شفٹ کریں. تو وہ جو یوٹیلیٹی ٹرانسفر کرنا جو ہے نا, وہ بہت بڑا مشکل کام ہے. ورنہ جو ہمارا ایز پر کانٹریکٹ ان کو کہ ہمیں ان کو پورا رائٹ آف وے دینا ہے, کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں ان کو بولا جی یہ آپ کا رائٹ آف وے, اب آپ کام شروع کریں. لیکن آپ اربن ایریاز میں وہ کر نہیں سکتے. حالانکہ کانٹریکٹ میں وہ چیزیں اس طرح لکھی جاتی ہیں, انفارچونیٹلی جو کانٹریکٹ بناتے ہیں ہمارے کنسلٹنٹ یا جو باقی بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ یہ چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے کہ آپ شہری علاقوں میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جی آپ 28 کلومیٹر جو ہے آپ نے پورا رائٹ آف وے کر دیا, 28 کلومیٹر آپ نے پوری چیزوں کو کھود کو دے دی. نہیں, ہم اس کو پیچز میں اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو ٹرانسفر کرنا ہے, شفٹ کرنا ہے, لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو. اگر یہاں سے میں اگر آدھا کلومیٹر بھی اگر میں یہاں پہ میں یوٹیلیٹیز کو ٹرانسفر کر رہا ہوں, تو مجھے دیکھنا ہے کہ جی یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے یوٹیلیٹیز ڈسکنیکٹ نہ ہوں. تو وہ اس کا بڑا چیلنج ہے. جہاں تک آپ کی دوسرا سوال تھا کہ کیئر ٹیکر ٹول دے سکتا ہے, اس کے لیے میں آپ کو عرض کر لوں, پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف ایک قانون پر عمل کرتی ہے, وہ ہے آئین پاکستان, وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو جو کانسٹیٹیوشن میں کہا ہے, جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, اس کو فالو کیا جائے گا. کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر کوئی بھی فارمولا جو ہے وہ نہیں آئے گا. اچھا یہ شکیل صاحب یہ بتائیے گا, وزیر اعلیٰ نے بھی کہا تھا کہ یہ ٹائم سے پہلے جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی, پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے, تو کوئی ڈیٹ ابھی آج کل چل رہی کہ 8 اگست کو اگر کر دی جائیں گی تو نگران گورنمنٹ کو 3 مہینے ملیں گے, اگر 12 کو کی جاتی ہے 2 مہینے پہ الیکشن کرانا پڑے گا. کیا اس میں کیا صداقت ہے, کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جی, یہ وزیر اعلیٰ صاحب فیصلہ کریں گے, پارٹی لیڈرشپ سے بھی کنسرن کریں گے, اور ظاہر اپنے کالیگ سے بھی کنسلٹ کریں گے. تو ابھی یہ پری میچور ہے, ابھی تو 15-20 دن ہے, چلنے دیں کسی بھی. کلومیٹر کا یہ منصوبہ اسکیم 45 میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر بھی نہیں. کہاں پہ اسکیم 45 میں جی این ڈی اے کی لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے, 2019 میں دوبارہ وہ لانچ ہوئی تھی, ختم ہو گیا سارا معاملہ. اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ پلاٹ منسوخ کیے گئے ہیں, کل انہوں نے احتجاج بھی دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو باقاعدہ پراپرلی ایڈریس کر بھی رہے ہیں, کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کس طریقے سے دن رات ایک کر کے شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے میئر کام کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ٹاؤن کے چیئرمینز کام کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمینز کام کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے وزراء کام کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اگر یہ دھیان نہ ہوتا تو یہ پروجیکٹ آپ نظر نہیں آتے. یہ چھوٹے موٹے پروجیکٹ نہیں ہیں. پروجیکٹ اصل میں جب پروجیکٹ کی تیاری کی جاتی ہے نا, اس میں بھی انفارچونیٹلی ہمارے پاس سالوں سال لگ جاتے ہیں. ہمارے پروسیجر اتنے لمبے ہیں کہ اس اسٹڈی میں ہمیں سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پورے کراچی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اس وقت جو ہے وہ کراچی کے ٹرانسپورٹ کے سولوشنز کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے. میری پوری ٹیم ہماری محنت کر رہی ہے. اس وقت بھی ٹرانس کراچی کے سی او بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرانس کراچی کے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, انجینئرنگ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, کنسلٹنٹ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی لیڈرشپ ہے جو سرو کرنا جانتی ہے, جو لوگوں کے ایشوز, کور ایشوز کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہو. شکیل صاحب یہ بتائیں کہ کتنے کلومیٹر کا یہ منصوبہ ہے اور کب تک یہ عوام کی سہولت کے لیے کھول دیا جائے گا؟ دوسرا یہ سراغ کوٹ سے بھی کوئی نمائش کی طرف کوئی منصوبہ ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹینک چوک سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم لوگ یہ یہاں تک آ رہے ہیں, اور ٹوٹل 22 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہوگا. اس میں جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ بس اسٹیشنز بنیں گے, بس سٹاپس بنیں گے, اور ٹینک چوک سے نمائش تک کا یہ پورا جو پروجیکٹ ہے, اس سے یہ پھر آگے اس کی کنیکٹیوٹی بھی بنا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو اب ہم جتنی بھی ہماری بی آر ٹیز ہیں ان کی کنیکٹیوٹی بنا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی پیسنجر ہے وہ اس کے بعد ایک کارڈ ہے, اس ایپ کے ذریعے, وہ کارڈ کے ذریعے وہ جہاں جانا ہے اس سے پورے دن کا اپنا وہ سفر کرے. ہم نے جو پیپلز بس سروس میں ایپ بھی سٹارٹ کر دی ہے, اور اس ایپ کے ذریعے اب جو ہے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کس وقت آپ کی بس کہاں سے جا رہی ہے. تو یہ بیسک
चीज़ें जिसको हम लोग एड्रेस करें। साहब येलो लाइन मंसूबा आपकी हुकूमत बना रही है, हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में कुछ दिन ही रह गए हैं, तो क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत इसके मंसूबे की शुरुआत कर पाएगी? दूसरी कि एक मुल्क में नई पार्टी भी बनी है, उस हवाले से क्या कहेंगे, क्या सिंध में भी उसके असरात मुरतब होंगे? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि जो येलो लाइन है वो पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट की है। जाम सादिक ब्रिज का टेंडर हो चुका है, अब वर्ल्ड बैंक को डॉक्यूमेंट भेज दिए गए, वो जिसको वो फाइनल डॉक्यूमेंट देखेंगे उसके बाद टेंडर अवार्ड कर दिया जाएगा। जो भी पार्टी होगी, जो लोएस्ट होगी, जो जिसकी कारकर्दगी बेहतर होगी, तो वो चीज़ जो है वो उस तरह की जा रही है। जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, सियासत करना सबका हक है और रोज़ नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती जाती हैं और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि लोग इस बार देखेंगे कि बेहतर पैगाम कौन देता है, और बेहतर पैगाम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप दे रही है। वो यूनिटी का पैगाम है, वो इत्तेहाद का पैगाम है, वो पैगाम है जिसमें हम चीख के कह रहे हैं कि कोई अब लसानी सोच ख़त्म करें, कोई फ़िरकावारियत की सोच ख़त्म करें, कोई पोलराइजेशन की सोच ख़त्म करें, कोई मज़ीद डिवीजन की सोच ख़त्म करें। सिर्फ एक सोच रखें और वो सोच हो कि हमें एक अच्छा पाकिस्तानी बनना है, हमें एक अच्छा और मुहब्ब वतन पाकिस्तानी बनकर इस मुल्क के हर उस इशू को, जिसको हमें हर इशू को अपना इशू समझना होगा। अगर किसी भी महकमे के साथ कोई इशू है तो वो मेरा इशू है, अगर किसी के साथ कोई चैलेंज है तो वो मेरा चैलेंज है। पूरी कौम को जोड़ने का वक्त है और जोड़ने का जो मैसेज है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप दे रही है, तोड़ने का मैसेज जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टी दे रही है। ये बताइएगा क्या दुबई में ये तय पाया कि अगले वजीर आजम बिलावल होंगे या फिर जो है नवाज शरीफ होंगे? अच्छा मेरे भाई, कोई भी बात जो है जब तक आपको बाकायदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई ऐलान करे, कोई वो कहते हैं कि जज्बाती होके, तो पता चलेगा। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। शकील साहब ये बताएं कि आपने कहा कि प्रोजेक्ट यहाँ पे मंसूबे अक्सर दिए गए हैं, जैसे आप ट्रांसपोर्ट वजीर बने हैं तब से ये जो है वो पीछे से पर लग गए कि आप मंसूबे ये माइक दूं आपको, दोबारा जोर से बोलिएगा। तेजी से अब ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे जो है वो मसाइल हल होना शुरू हो गए। कराची का एक हिस्सा तो जो है ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो रहे हैं, दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कब तक मसाइल हल होंगे। जो बल्दिया के साइड है, यूसुफ रोड के साइड है, यहाँ पे तो जो येलो लाइन है वो कब से शुरू हो रहा है और दीगर जो ब्लू लाइन है उस पर? देखिए जी, मैंने कहा कि येलो लाइन पे का टेंडर प्रोसेस हो चुका है, अब टेंडर अवार्ड होने का टाइम है। वो एक वर्ल्ड बैंक की वो हमारी पूरी एक प्रोसेस है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक भी बहुत कीन है, वो भी दिल से वर्ल्ड बैंक वाले कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। सिंध गवर्नमेंट भी कीन है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी कीन है, सब चाहते हैं जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। तो ये बात सही। जहाँ तक आपने कहा कि जी पर लग गए, तो पर की मैं बात बता दूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकाम हैं। जब मुझे ट्रांसपोर्ट महकमा दिया गया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला साहब की हिदायतें ये थी कि आपको हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्ट में अपनी कारकर्दगी दिखानी है। और अब कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है कि कारकर्दगी उनको नजर आ रही है या ये प्रोग्रेस वो किस तरह वो फील कर रहे हैं इसको। जी अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के यूपी के जो चेयरमैन है वो काम कर रहे हैं, हाफिज नईम का कहना है कि यूपी के चेयरमैन को अभी तक चार्ज ही नहीं दिया गया, तो काम कैसे करें? देखिए, हाफिज साहब को आप इतना क्यों सुनती हैं? आप और भी दुनिया में बहुत सारे काम में करने के लिए आप हाफिज साहब की जो है ना बातों को ध्यान ना दें। मेमन साहब ये बता दीजिएगा कि जो एशिया कुर्ते नोश है उसकी कीमतें जो हाई है, आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, अभी 6 पे बिजली पे बढ़ा दिए, दूध वालों ने आज खुद कीमतें बढ़ा दी, कमिश्नर कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत सिंध कुछ नहीं कर सकती उनको। और उसके बावजूद भी अगर पीपल्स पार्टी कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म हमारा आएगा तो अवाम क्या देख रही है? देखिए बात है, एक इन्फ्लेशन तो आई है और मैं ये भी बता दूं कि इन्फ्लेशन, हम जो इन्फ्लेशन बात करें, इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में नहीं आई है, सिर्फ इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आई है। पूरी दुनिया में आप बराए मेहरबानी मैं अपने तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा बहुत रीडिंग स्टार्ट कर लें। पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन आई है, महंगाई का एक तूफान है और उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा हिट किया है क्योंकि पाकिस्तान को IMF के इशूज़ जो माजी की हुकूमत के नाअहली की वजह से उसको राइट टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया, उसमें प्रॉब्लम्स आए। लेकिन ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पूरी कोशिश होगी कि हर कमोडिटी को कम किया जाए। अगर ये ध्यान ना होता ना तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब क्या विजन के तहत जो गंदम का रेट है, जो सपोर्ट प्राइस 2200 से 4000 की गई, उसका फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको बताऊं। अगर ये सपोर्ट प्राइस अनाउंस ना होती तो आज जो 4000 रुपये गंदम है
اس کو تو چھوڑ دیں. آپ باہر سے جو آپ نے لاسٹ ٹائم امپورٹ کی 10,500 روپے میں آپ نے ایک ملک سے گندم امپورٹ کی اور وہ آپ نے لوگوں کو دی. تو اور آپ نے وہ جو آپ نے امپورٹ کی اس میں اپنا ذرائع مبادلہ الگ بھیجا آپ نے, اور آپ نے وہ 10,500 روپے میں الگ لی. تو یہ آج آٹا سے ڈبل ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ بھی انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی صورتحال میں بھی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اس پہ کیسے کمائیں, اور وہ بے حس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے اور زیادہ لے گی. بھائی وہ آ جائیں, لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشورہ کر لیں گے. اب پتہ نہیں کون سی گوفے میں ہے, کون سے غار میں چھپے ہوئے ہیں, آئیں اسمبلی آئیں تو جو مشورہ کریں ان سے کر لیں گے. یہ دیکھیں گرین لائن آلریڈی ہمارے پاس 2 سال کے بعد آنی ہے. گرین لائن کو اور اورنج لائن کو دیکھ رہی ہے SIDCL. اورنج لائن سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. میں اور وزیر اعلیٰ صاحب پرسنلی شہباز شریف صاحب سے ملے تھے, پرائم منسٹر صاحب سے. ہم نے گزارش کی تھی کہ SIDCL کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم ابھی سے چیزوں کو زیادہ بہتر کر سکیں. تو اس پہ انہوں نے اوکے کیا تھا, اس پہ انہوں نے راضی ہوئے تھے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے. تو وی آر ویٹنگ کہ وہ جلدی وہ فیصلہ کریں. تھینک یو. آپ نے بہت سارے کام کر لیے, ایک سوال لے لیں پولیٹیکل. آپ نے بہت سارے کام کر لیے, لیکن عمران خان کو آج تک نوجوانوں کے دل سے آپ نہیں نکال سکے. عمران خان آپ کے ذہنوں پر اتنا سوار کیوں ہوتے, چکر کیا ہے؟ ٹک ٹاک پہ بھی آپ کے کیوں عمران خان, کیا مسئلہ؟ میری بات سنیں. جی بتائیں. پاکستان میں سیاست کرنے کا سب کو اختیار ہے, لیکن اس شخص نے جو معاشرے میں ڈویژن لے کے آیا ہے, جو پولرائزیشن لے کے آیا ہے, جو نوجوانوں کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے جس میں ایجوکیشن ہونی چاہیے, تمیز ہونی چاہیے, اخلاق ہونی چاہیے, جس طرح بدتمیزی طوفان اس نے پیدا کیے, جس طرح اپنے ہی اداروں کے خلاف بے ایمانہ سازشیں غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر عمران خان کرتا رہا, جس طریقے سے فورن فنڈنگ کے ذریعے اسرائیل اور بھارت سے پیسے لے کر اپنے ہی ملک میں اپنے اداروں کے خلاف مہمیں چلاتا رہا, جس طریقے سے اس شخص نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے, جس طریقے سے اس شخص نے ٹرانسفر پوسٹنگ میں انبار لگا دیے کہ جی وہ ایک گوگی صاحبہ اور ایک وہ جادوگرنی, وہ جس طرح مل کر جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھی. تو یہ سارے جو ہسٹری ہیں, ہم اس پالیسیوں کے خلاف ہیں, اس کی ذات کے خلاف نہیں ہے. لیکن اس شخص کے باوجود بھی جو اس نے 9 مئی کو کیا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی پاکستان میں ایکسپٹنس جو ہے پالیٹکس میں, وہ ان کے ووٹر کو سوچنا چاہیے, جس کی حمایت میں بھی اسرائیل بھی کود چکا ہے. تھینک یو. کراچی کے عوام کے لیے ماحول دوست سستی سفری سہولیات فراہم کی گئی ہیں. شہر میں مواصلات کے نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے. عوام کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی صوبے کی ترقی کا سفر جاری رکھے گی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.